اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا الشهر شهر المواساة وقال صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهر الصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ بہت ہی قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ پورا رمضان ہمارا یہ پاکیزہ مبارک سلسلہ مسائل کے بیان کرنے کا، بتانے کا چلتا رہا۔ آپ نے فائدہ اٹھایا، ہم نے بھی فائدہ اٹھایا، ہم کو بھی ثواب ملا۔ گزشتہ کل ہم نے صدقہ فطر کے تعلق سے بتایا تھا کہ صدقہ فطر کا حکم کیا ہے اور کن لوگوں نے صدقہ فطر کو ادا کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی کی وہ حدیث ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ جو صدقہ فطر ہے، فطر کے معنی ہے افطار، یعنی جو روزہ کھولنے کی خوشی ہے کہ جو آپ نے پورا مہینہ روزہ رکھا، اللہ نے آپ کو، ہم کو موقع دے دیا، اب افطار کا حکم دیا ہے، تو اس کی خوشی میں جو صدقہ دیا جاتا ہے اسے صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ اور صدقۃ الفطر کے فائدے میں نے بیان کیا تھا کہ میں نے نہیں بلکہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ روزے میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہے، بیکار کی باتیں ہو جاتی ہے، برے خیالات کبھی کبھی روزے میں آ جاتے ہیں، روزے کی حالت میں بھی آدمی کی زبان کا، آنکھوں کا غلط استعمال ہو جاتا ہے، تو ایسے تمام گناہ صدقہ فطر کی برکت سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ صدقہ فطر کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت غریبوں تک مال پہنچاتا ہے اور پھر ان لوگوں کی بھی عید بہت ہی خوشیوں کے ساتھ وہ بھی منا پاتے ہیں۔ چلیے آئیے آج صدقہ فطر کے آخری مسائل پر، اور آج پوری بات مکمل کر دیتے ہیں۔ آج بات کرتے ہیں صدقہ فطر کن لوگوں کی طرف سے دینا واجب ہے، یہ بھی بتا دیتا ہوں آج، کیونکہ اب دن نہیں بچا ہمارے پاس، کل 29واں روزہ ہے، چاند دکھ سکتا ہے، اور صدقہ فطر میں کیا کیا چیزیں دی جا سکتی ہے یہ بھی بتا دوں گا، صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے، اور صدقہ فطر غیر مسلم کو، نان مسلم کو، ہندو کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہ چاروں اہم مسئلے آج میں شارٹ آپ تک کے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ، کن لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے؟ تو جس شخص کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہو اس کو صرف اپنی ہی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں، بلکہ اپنے نابالغ چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ دیکھیے آپ سمجھئے، روزہ آپ کا آپ پر فرض ہے، آپ کے بچوں کا آپ پر فرض نہیں ہے، نماز آپ کے بچوں کی، آپ کے گھر والوں کی آپ پر فرض نہیں ہے، لیکن صدقہ فطر آپ گھر کے بڑے ہیں تو صدقہ فطر جو ہے وہ سب کی طرف سے، یعنی آپ کے گھر میں جو نابالغ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے بھی طرف سے آپ کو صدقہ فطر دینا پڑے گا۔ اچھا، ایک اور خاص مسئلہ کہ ماں کے اوپر بچوں کا صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے، یعنی ماں نہیں دے گی، صدقہ فطر باپ دے گا۔ بیوی کے پاس اگر اتنا روپیہ یا زیور ہے کہ وہ خود صاحب نصاب ہے تو اس کو خود صدقہ فطر دینا چاہیے۔ آج کل بیویاں جو ہے وہ خود کے پیسوں سے کچھ نہیں دیتی، سارا پیسہ اس کے شوہر کا رہتا ہے نا،
شوہر کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ہے بیوی کی طرف سے دینے کی، خود بیوی نے دینا چاہیے۔ ہاں اگر شوہر دے دے تو اس کو ثواب حاصل ہوگا۔ جی ہاں، مسئلہ تو ایسا ہے کہ بیوی کو زیور بھی شوہر دلا رہا اور سال پورا ہونے کے بعد میں وہ زیور کی زکوٰۃ بھی شوہر کو دینا پڑ رہا ہے، یعنی شوہر تو بیچارہ چاروں طرف سے مارے جا رہا۔ جی ہاں، اور مسئلہ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص معذوری کی وجہ سے یا اپنے برے اعمال، شامت اعمال، اپنی بد نصیبی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ نہ سوچے کہ بھئی یہ تو صرف روزے دار ہی دے گا، نہیں، جس نے روزے نہیں رکھا وہ بھی دے گا۔ صدقہ فطر کے واجب ہونے اور ادا کرنے کا وقت تو عید کے دن نماز سے پہلے ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عید سے 2-4 دن پہلے صدقہ فطر نکال کر مستحقین کو دے دیا جائے تاکہ وہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر سکیں، اور عید کے دن ان کے گھر میں بھی کھانے پینے کی فراوانی ہو۔ یعنی آپ نے اگر 2-4 دن 5 دن پہلے بھی آپ نے ادا کر دیا تو بہتر رہے گا۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید سے 2 دن پہلے ہی لوگوں کو جمع کر کے اس کے نکالنے کی ہدایت فرماتے تھے، یعنی صدقہ فطر دے دو۔ اگر کوئی شخص 1 دن پہلے نہ دے سکے تو عید کی نماز سے پہلے ضرور ادا کرے، پھر نماز کو جائے۔ اگر نماز سے پہلے کسی نے صدقہ نہ نکالا یا صدقہ فطر نکال کر الگ تو کر دیا مگر اس وقت کسی مستحق کو نہ دے سکا تو نماز کے بعد فوراً ادا کرے اور مستحق تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اگر غلطی سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے عید سے پہلے یا عید کے دن صدقہ فطر نہیں دے سکا تو معاف نہیں ہوگا، عید کے بعد اس کو دینا پڑے گا، معاف نہیں ہوگا۔ چلیے آئیے دوسرا اہم مسئلہ کہ صدقہ فطر میں کیا کیا چیزیں دی جا سکتی ہے۔ تو صدقہ فطر میں ہر قسم کا اناج جیسے گیہوں، جو، چنا، دھان، باجرا، یہ ہر قسم کا اناج دیا جا سکتا ہے اور نقد روپیے بھی دینا جائز ہے۔ ترکاریاں یعنی سبزیاں، گوبھی، بھنڈی، یہ نہیں صدقہ فطر میں دی جا سکتی ہے۔ آئیے کتنا دینا ہے صدقہ فطر وہ بھی سن لو۔ صدقہ فطر میں اگر کوئی گیہوں یا اس کا آٹا دے تو اس کو 80 تولے کے سیر سے 1.25 سیر گیہوں یا آٹا دینا چاہیے، اور اگر رقم دے تو موجودہ رقم کے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ علماء نے 60 روپے رکھا ہے، لیکن اگر کوئی مالدار ہے وہ کشمش کی قیمت بھی دے سکتا ہے، یعنی ایک آدمی کے اعتبار سے 350۔ تو اگر مالدار ہے تو اس کو یہ 60 روپے کے حساب سے نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کو زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے۔ اس زمانے میں سب سے بہتر یہ ہے کہ صدقہ فطر میں غلے کے بجائے آپ ان کی قیمت دے دیں، کیونکہ قیمت دے دی ہے آپ نے تو غریب اپنے اعتبار سے اگر کسی کو دوا کی ضرورت ہے وہ دوا لے لے گا، کسی کو اناج کی ضرورت ہے وہ اناج لے لے گا، کسی کو تیل، کھانے پینے کی شکر وغیرہ کی ضرورت ہے وہ لے لے گا۔ یعنی پیسہ دے دینے میں یہ فائدہ ہے کہ غریب اپنے اعتبار سے جو اس کو چاہیے وہ لے لیں گا۔ جی ہاں، اور قیمت لگانے میں جو بھی آپ قیمت لگا رہے تو زیادہ سے زیادہ دے، غریبوں کا فائدہ زیادہ ہو وہی قیمت لگائے۔ میں نے تو کہا نا کہ بھئی مالدار آدمی نے تو جو کشمش وغیرہ کی جو قیمت ہے اس کے اعتبار سے دینا چاہیے، جو آج کے زمانے میں ہمارے علماء بتا رہے ہیں کہ کم سے کم 350 روپے کے اعتبار سے، تو ایک آدمی مالدار آدمی ہے تو اس نے 1000 روپے بھی دیا اکیلے کی طرف سے، تو مان لو گھر میں 5 لوگ ہیں اس نے 5000 بھی دیا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ زیادہ دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صدقہ فطر گیہوں 2.25 کلو گیہوں ہی دینا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آخری مسئلہ سن لیجیے اب، صدقہ فطر کس کو دیا جا سکتا ہے؟ کیا غیر مسلم کو بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے؟ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہندوؤں کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے کیا؟ تو یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے۔ آخری مسئلہ سن لیجیے کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں فرق یہی ہے کہ زکوٰۃ غیر مسلم کو، زکوٰۃ ہندو بھائی کو، نان مسلم کو نہیں دی جا سکتی، اور صدقہ فطر نان مسلم کو، ہندو کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر کے سب سے زیادہ مستحق اپنے غریب رشتہ دار، اپنے دوست اور پڑوسی ہے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ یعنی یہ دیکھیے بہت پیارا مسئلہ ہے، یعنی اگر پڑوس میں تمہارے غیر مسلم ہیں، ہندو بھائی رہتے ہیں، اور اگر وہ مستحق ہے تو آپ ان کو بھی دیں، مگر یہ بات ملحوظ رہے کہ صدقہ جہاں تک ہو چھپا کر دیا جائے۔ جی ہاں، چھپا کر دیا جائے،
اور جن کو دیا جائے ان کے سامنے اس کا تذکرہ کر کے ان کا دل بھی نہ دکھایا جائے کہ میں صدقہ دے رہا ہوں، کیونکہ کبھی کبھی انسان کا دل دکھ جاتا ہے کہ یار یہ مجھے صدقہ دے رہے ہیں، بلکہ اپنے عمل سے یہ بھی ظاہر نہ ہونے دیا جائے کہ وہ غریب ہے اور آپ نے ان کی مدد کی ہے۔ یہ صدقہ آپ کا احسان نہیں ہے، بلکہ آپ نے صدقہ دے کر اپنا فرض ادا کیا ہے، جس کا اجر خدا کے یہاں آپ کو ملے گا۔ اس لیے احسان جتلا کر یا دل دکھا کر اپنے صدقے کا ثواب برباد نہ کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں احسان جتلانے والے کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہے۔ اس لیے میں نے اس دن بھی مسئلہ بیان کیا تھا کہ بہت سارے لوگ دے رہے ہیں، کٹ بانٹ رہے ہیں، اور بانٹنے کے بعد میں ویڈیو بنا بنا کر واٹس ایپ پر ڈال رہے ہیں۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے بندو تھوڑا سمجھو، اللہ کے لیے تھوڑا کام کیا کرو۔ ہاں جہاں تم کو دکھانا فرض ہے کہ اس کو تم کو دکھانے پڑے گا تو ایسا وہ الگ چیز ہے، لیکن ایسا کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ کو دکھانا ہی پڑے گا۔ اگر آپ خود مالک ہے اور آپ نہ چاہے آپ سے کون حساب پوچھنے والا ہے تو آپ کیوں دکھا کر دے رہے ہو؟ جتنا ہو سکتا ہے آپ شو اپ نہ کرے، واٹس ایپ کا استعمال نہ کرے، فیس بک کا استعمال نہ کرے، اور غریبوں کو بالکل بھی ذلیل اور رسوا ہونے نہ دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو دینے والا بنائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی مدد فرمائیں۔ اللہ ہاتھ پھیلانے سے، تنگ دستی سے، فقیری سے، محتاجی سے اور ہاتھ پھیلانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ ہم کو زکوٰۃ دینے والا، صدقہ دینے والا، مدد کرنے والا اللہ آپ کو ہم سب کو بنائے، آمین۔